وحدہ لا شریک کا لاکھ بار کروڑہاں شکر ہے کہ جس مالک دو جہاں نے ہمیں یہ ماہ مقدس رمضان شریف کا یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی۔ تو یہ ماہ مقدس رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، آخری جمعۃ المبارک ہے یہ ماہ مقدس کا۔ تو عزیزم، یہ مہینہ مہمان کے طور پہ ہمارے پاس آیا تھا، تو اب یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو عزیزم، اللہ کی پاک بلند پاک بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے کہ رب کائنات امت مسلمہ کے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کرنا، تسبیحات و تحلیل، رکوع و سجود کرنا، ماہ مقدس کے روزے رکھنا، عبادت و نیازت کرنا، جاگنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنے، اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہم نے جو انتخاب کیا ہے، قرآن کے سائے تلے ہم ایک ہیں، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن کا مادہ کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن قارا سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا۔ قرآن کا معنی ایک معنی جمع کرنا، جیسے جمع کیا جاتا ہے، جیسے ہندوؤں کی کھانا علیحدہ ہے، زبان علیحدہ ہے، لباس علیحدہ ہے۔ یہودیوں کا کھانا لباس علیحدہ ہے، مسلمانوں کا علیحدہ ہے، پنجابیوں کا علیحدہ ہے، حاضر قیاس سندھیوں کا لباس بھی علیحدہ ہے۔ تو ہوا سماکم المسلمین، جب قرآن کے سائے تلے ہم سب آ گئے تو رب نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تم سب مسلمان ہو۔ قرآن کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ قرآن نہ نسل دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ تمہاری برادریوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے بھی قرآن کے سائے تلے آ گیا، جس نے قرآن کو قرآن مان لیا، سینے سے لگا لیا، اب نہ وہ راجپوت ہے، اب نہ وہ سیٹھ ہے، اب نہ وہ رانا ہے، بلکہ ان تمام برادریوں سے بالا تر ہو کر نہ وہ کالا ہے، نہ گھورا ہے، نہ کوئی سانگلا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جس نے بھی قرآن کے سائے تلے آ گیا، اب وہ ہوا سماکم المسلمین، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کی اور آسان مثال سمجھ لیں کہ شہد کی مکھی ہے نا، تو وہ کسی کا رس چوستی ہے کڑوا، کبھی چنبیلی کا رس چوستی ہے، کبھی گلاب کا رس چوستی ہے، کبھی کوئی رس چوستی ہے، تو لیکن جب واپس پلٹتی ہے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہوئی اپنے گھر تک آتی ہے، پھر وہاں جو شہد بنتا ہے پھر وہ میٹھا ہوتا ہے، نہ کڑوا ہوتا ہے، نہ وہ کسیلا ہوتا ہے، نہ وہ کھٹا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے کھٹے رس کو بھی چوسا ہے، کڑوے رس کو بھی چوسا ہے، کسیلے ذائقے کو بھی اس نے چوسا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد جب گھر پہنچتی ہے، وہاں سے جو چیز تیار ہوتی ہے اسے شہد کہتے ہیں، تو شہد کا معنی میٹھا ہوتا ہے۔ عزیزم، ایسے ہی جب پنجابی، بلوچی، سندھی، یہودی، عیسائی جب وہ
قرآن کے سائے تلے آ گئے، جب یہودی مسلمان ہو کر قرآن کے سائے تلے کے آ گیا، جب عیسائی قرآن کے سائے تلے آ گیا مسلمان ہو کر، جس نے بھی قرآن کو تھام لیا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لیا، وہ سب ماں کو مسلمین، نہ اسے پنجابی کہتے ہیں، نہ اسے پشتو کہتے ہیں، نہ اسے پٹھان کہتے ہیں، جو قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو ایک میں قرأت، قرآن کا معنی ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی۔ تورات آئی وہ لکھی ہوئی آئی تھی، زبور آئی، انجیل آئی، یہ آسمانی کتابیں آئی لکھی ہوئی آئی، لیکن قرآن پڑھی ہوئی آئی، یہ پڑھی ہوئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں آج تک کوئی بندہ کوئی کتاب کو حفظ نہیں کر سکا، کوئی کتاب حفظ نہیں کر سکا۔ اگر کوئی حفظ کر سکا ہے نا تو وہ اعزاز ملا ہے صرف قرآن کو ملا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اپنے سینوں کے اندر 30 پاروں کو سما رکھا ہے، یہ اعزاز ہے قرآن کو ملا، یہ عزت ملی قرآن کو ملی۔ ہزاروں سال انسان کوشش کرتا رہا کہ بہت سی کتابوں کو سینوں کے اندر محفوظ کر لوں، لیکن منوعاً آج تک کوئی کتاب اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکا۔ اگر کوئی رکھ سکا ہے تو وہ قرآن کی ذات ہے، وہ قرآن مجید ہے جو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھ سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک کتاب ہے نا، 1 2 4 مرتبہ پڑھے تو دل اکسا جاتا ہے، اخبار ہے 2 3 مرتبہ پڑھے تو انسان اکسا جاتا ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی کہانی ہے، 2 4 مرتبہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اکسا جاتے ہیں۔ لیکن میں کمال کہوں میرے مصطفیٰ کی ذات پر، جب قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک سورہ فاتحہ ہر رکعت میں امام صاحب پڑھتے ہیں، لیکن جب سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں کرتے ہیں، نمازیوں کو ہر دفعہ نئے سے نیا انہیں سرور آتا ہے، پڑھنے کا سننے کا مزہ آتا ہے۔ بچے سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، بزرگ قرآن پڑھتے ہیں، ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ایک مرتبہ قرآن کو مکمل کرتا ہے، دوسری دفعہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے اور زیادہ سرور آتا ہے، اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ تاریخ میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے 1 2 4 5 10 20 50 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد انسان کا دل اکسا جاتا ہے، اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ ایک کہانی بچے کو ہر روز سنائیں، روز بچے کو کہانی سنائیں، وہ کہتا ہے ابا کوئی دوسری کہانی اور نہیں ہے؟ مجھے 2 سال ہو گئے ایک ہی کہانی ابا جی آپ سنا رہے ہو، اماں جی ایک ہی کہانی سنا رہے ہو۔ تو یہ کہانیوں کا حال ہے، لیکن قرآن کی ذات ایسی ہے، بچے کو ہر روز قرآن کی تلاوت سناؤ تو وہ ہر روز کہتے ہیں کہ ابا جان کل سے تو آج مزہ زیادہ آ رہا ہے، کل جو قرآن سنا تھا نا آپ سے اس میں تو آج زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ تیسرے دن سنتا ہے کہتا ہے ابا جی اور زیادہ مزہ آ رہا ہے، آج کے قاری صاحب نے تو انتہا کر دی ہے۔ سورہ دوحہ کی تلاوت قاری صاحب کرتے ہیں، ایک قاری نے کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، حتیٰ کہ آج 50 سال کا بزرگ ہو گیا ہے، اسے پڑھو، اسے پوچھو بزرگ بتاؤ تو صحیح قرآن سنتے ہو مزہ کتنا آتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم 10 سال کی عمر میں قرآن سنا تھا نا بڑا مزہ آیا تھا، لیکن 50 سال کی عمر 40 سال مسلسل ہو گئے قرآن سنتے ہوئے، لیکن آج اتنا سرور آتا ہے کہ وہ مزہ ہی میں بھول گیا ہوں 10 سال کی عمر بعد، اس سے کئی گنا بڑھ کے آج مجھے مزہ آ رہا ہے۔ تو 40 سال مسلسل انسان قرآن سنتا رہے، پڑھتا رہے، تو یہ اعزاز ملا ہے صرف قرآن کو ملا ہے۔ لیکن کون سا وہ قرآن مجید ہے عزیزم جس کا نام فرقان بھی ہے؟ اس قرآن کو فرقان کہتے ہیں، یعنی کہ وہ فرقان جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے، جو مومن اور کافر میں فرق کرتا ہے، جو اہل ایمان اور بے ایمان میں فرق کرتا ہے۔ کیسے فرق کرتا ہے؟ آپ نے کچھ بیج لیے، اس کو چھٹا لگا دیا، کوئی گاجر کا تھا، کوئی مولی کا تھا، کوئی گوبھی کا تھا، کوئی کدو کا تھا، آپ نے اس کو پھینک دیا، آپ کو نہیں پتا کہ کون سا بیج کہاں گرا ہے، کون سا کہاں گرا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی ابر رحمت بارش نازل ہوئی، اس کے نازل ہوتے ہی جب پودے باہر نکلے تو پتا چل گیا یہ کدو کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ ایسے ہی
جب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، جب اس کے اوپر دل کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، اس کے دل پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی ایسی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ تو قرآن جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی جس کو سرور آتا ہے پتہ لگتا ہے یہ مسلمان آقا کا غلام ہے۔ جس کو قرآن سے سرور ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا، وہ اپنی مسلمانیت ہونے پر شک ہے اسے ذرا غور کرے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں، میں کس درجے میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایسا ایمان نہ لاؤ، ایمان ایسا لے کر آؤ قرآن پڑھا جائے تمہیں سرور آ جائے، قرآن پڑھا جائے تمہیں مزہ آ جائے۔ تو عزیزاً وہ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل کیا۔ اس قرآن کو بیچنے والی کون سی ذات ہے؟ اس قرآن کو بیچنے والی کون سی ذات ہے کہ اتنا سرور آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے؟ تو قرآن خود بول کے کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کو بیچنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہو، جس کتاب کو خدا نے نازل کیا ہو، وہ کتاب کتنی سرور والی ہوگی۔ اور اس کو لے کر آنے والے کون ہیں؟ قرآن بولتا ہے نازل بہ روح الامین، اس کو لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور یہ کس پر نازل ہوا ہے؟ قرآن بولتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر ہم زمین پر یہ نازل کرتے تو زمین پھٹ جانی تھی۔ اگر سمندروں کے اوپر نازل کرتے تو سمندروں نے پھٹ جانا تھا، ابل آنا تھا۔ درختوں میں طاقت نہیں تھی، اگر درختوں پہ نازل کرتے تو درختوں نے جل کے راکھ ہو جانا تھا۔ عزیزم اتنا بڑا بوجھ ہے قرآن کا، پھر یہ کس پر نازل ہوگا؟ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ سرما بن جاتے پہاڑ، درختوں پہ نازل ہوتا وہ جل کے راکھ ہو جاتے۔ پھر کون سا وہ جگرا تھا، کون سا وہ دل تھا جس دل پر قرآن نازل ہوا؟ قرآن نے کہا الا قلبک لتکونن من المنذرین، ہم نے مصطفیٰ کے دل انور پر قرآن کو نازل کیا ہے اور فرمایا کہ تم لوگوں کو ڈر سنا۔ الا قلبک لتکونن من المنذرین، یہ مصطفیٰ کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اس پر ایمان لائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ حکم دیا جائے۔ تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ کب نازل ہوا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے۔ یہ جو ماہ مقدس چل رہا ہے نا، اس ماہ مقدس کے اندر، اور کون سی رات کو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ ابھی جو آنے والی رات ہے نا، یہ اتوار کو 27ویں رات ہے، تو 27ویں سے کی رات، شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن کس زبان میں آیا ہے؟ باللسان عربی مبین، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عزیزم یہ وہ قرآن آج تورات، زبور، انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں آپ کو دستیاب، اتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انا نحن نزلنا القرآن، انا نحن نزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے محافظ بھی ہیں۔ اور جس کا محافظ خدا کی ذات ہو تو بتائیے اس میں کیا تبدیلی آ سکتی؟ آج تک اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی زبر زیر کا فرق بھی نہیں پڑا۔ جیسے قرآن نازل ہوا آج اسی حالت میں ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے، اب بس دیر اتنی ہے دل میں اتارنے کی۔ اگر انسان دل میں اتار لینا
تو پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب اسلام کے دشمن تھے، اب اسلام نے قبول کیا تھا، جانی دشمن تھے اسلام کے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ نے تلوار کو لیا اور حضور کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب نکل پڑے تو کسی نے رستے میں بتایا ابو عمر کدھر؟ کہا آج مسلمانوں کا کام تمام کرنے والا ہوں۔ کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا آج مسلمانیت کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا بھئی اپنے گھر میں ذرا نگاہ تو دوڑا، اپنے گریبان میں دیکھ تو صحیح۔ کہا میرے میں گریبان میں کیا ہے؟ کہا تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ او بھائی پہلے گھر تو سیدھا کرو نا، پھر بعد بھی کسی کو کچھ کہہ لینا۔ تو عمر بن خطاب سیدھا بہن کے گھر میں گئی، جا کر دروازے پہ دستک دی تو اندر گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھولا، اندر گئے تو فوراً آپ کے بہنوئی نے قرآن کو چھپا دیا، اس نسخے کو چھپا دیا۔ کہا کہ کیوں کیا پڑھ رہے تھے تم؟ خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، خون میں لت پت کر دیا، اور بہن آگے بڑھی، اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے کہا اے عمر بن خطاب ہمیں جان سے ختم کر دو، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو، اور ہم سے کہو کہ اسلام کو چھوڑ دو، ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا، ہمارے جسم کی ایک ایک بوٹی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صدا بلند کرے گی۔ ہم اسلام نہیں چھوڑنے والے، عمر تم جو چاہتے ہو کر لو، جان سے ختم کر دو۔ عمر بن خطاب پیچھے ہٹ گئے، توجہ یار یہ جملے، پیچھے ہٹ گئے۔ عمر بن خطاب وہ جلال والے تھے، پورا مکہ ڈرتا تھا آپ سے، پورا مکے کی سرزمین ڈرتی تھی۔ عمر حیران ہو گئی، یار یہ کیا ہوا؟ کہا بہن آج تک تو نے میرے سامنے نگاہ نہیں اٹھائی۔ بہن میں جرت نہیں تھی، اس سے قبل بہن نے اپنے بھائی کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیوں کہ آپ کا چہرہ اتنا جلال والا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نگاہ کر کے آپ کے چہرے کو دیکھ لیں۔ لیکن آج عمر بن خطاب کی بہن محبت سے اپنے بھائی کے چہرے کو تک رہی ہے اور کہتی ہے اے عمر چاہے جان سے ختم کر دو، ہم ایک لمحے کے لیے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمر نے کہا یہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو یہ جرت پیدا کر دی؟ کہا وہ اسلام کی طاقت ہے، اسلام کی طاقت ہے جس نے ہمارے اندر یہ بہادری پیدا کی ہے، یہ قوت پیدا کی ہے۔ عزیزم کہا کہ میں بھی بہن کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بھائی پہلے غسل کرنا ہوگا، غسل کرے، وضو کرے، اور پھر اس نسخے کو ہاتھ لگائیں گے۔ غسل کیا اور قرآن کو پڑھا، جیسے قرآن کو پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جیسے قرآن کو پڑھتے ہیں دل پہ جو زنگت تھی، میل تھی، وہ اترتی جا رہی۔ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کدھر ہے؟ کہا فلاں گھر میں۔ کہا مجھے وہاں لے جاؤ، آج میں نبی کے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو ابھی تلوار تو اسی طرح ہاتھ میں تھی، تو اس جہاں بتایا کیا وہاں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، دروازے پہ دستک دی، توجہ یہ جملے، دستک دی، صحابہ کرام دوڑے آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا عمر بن خطاب، ایک نے یہاں سے پکڑ لیا اور ایک نے یہاں سے پکڑ لیا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ عمر غلط ارادے سے نہ آیا، دونوں نے، ایک نے یہاں سے پکڑ لیا، ایک نے یہاں سے، صحابی نے پکڑ لیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ابھی کافی دوری تھے، کافی دوری تھے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ عمر کو چھوڑ دو، آج عمر قتل کے ارادے سے نہیں آیا، آج میرے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھنے آیا۔ یہ میرے نبی کا علم کا اندازہ ہے۔ ابھی عمر بولے نہیں ہیں، عمر نے بھی کچھ بولا نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ عمر کو چھوڑ دو، آج عمر قتل کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ میری قدموں میں گر کر آج مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے۔
تو عزیزم یہ مقام یہ رفت، جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا نا تو پھر اسلام کو قوت مل گئی تھی، طاقت مل گئی تھی. اور کلمہ کیسے پڑھا تھا؟ آپ نے قرآن پڑھا تھا. قرآن پڑھنے سے دلوں میں زنگ جو ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے. یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے میرے بھائیوں. ایک وہ بزرگ تھے، ہندو تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ساری عمر بتوں کی پوجا کی، سفید داڑھی آ گئی اور زندگی کے پچھلے پہر پر آخری لمحے سفید داڑھی، بزرگی. اس عالم پریشانی میں دو چار، پریشانیوں میں دو چار. تو کہنے لگے آج بت خانے جاؤں گا اور بت کے سامنے سجدہ ریزی کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ میری یہ پریشانی کو دور فرما. اب بت خانے میں رات جیسے چھا گئی تو بت خانے میں وہ شخص آ گیا اور کہا یا صنم، اے پتھر مجھے فلاں چیز عطا کر. یا صنم، یا صنم، یہ پکارتا رہا اپنے بت کو، پتھر کو پکارتا رہا. رات کا پچھلا پہر ہوا تو ایسے ہی زبان سے نکل گیا یا سمجھ اے بے نیاز خدا، قل واللہ احد اللہ الصمد. یا سمد نکلا، اے بے نیاز خدا. آسمان کے پچھلا پہر جو ہوتا ہے نا یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو پچھلا پہر تھا رات کا. جب یا سمد نکلا رب کی آسمان پہ لرزہ طاری ہوا. رب نے کہا حکم، تو رب نے کہا جبریل دوڑ، بت خانے میں فلاں شخص نے مجھے پکارا ہے، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، وہ تو ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا رہا ہے، بتوں کو پوجتا تھا. اس نے ارادہ تن نہیں، آنکھ لگ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی، صنم کی بجائے سمجھ نکل گیا. ارادہ تن نہیں، اس نے تجھے مولا پکارا، اسے ویسے ہی یا سمجھ نکل گیا ہے اور تو نے لبئی کہہ دیا. فرمایا اے جبریل، ایسے جھوٹے اور سچے خدا کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ ساری رات بت کو پوچھتا رہا، بت کو پکارتا رہا، وہاں سے آواز نہیں آئی. اس نے اگر بے ارادتاً، بغیر ارادہ مجھے پکارا ہے، اب میں لبئی کہتا ہوں، مجھے پتا چل جائے گا کہ سچا خدا وہ سچا خدا ہے، وہ سچا جو شارق سے بھی قریب ہے، وہ سچا خدا ہے. میرے عزیزم وہ خدا سچا ہے. اللہ اکبر. اب عزیزن یہاں سے یہ ایک جملہ سماعت لے کر جائیں کہ اگر بتوں کو پوجنے والا، ساری زندگی بتوں کی پوجا کرنے والا، اگر وہ ایک مرتبہ خدا کو کہتا ہے یا سمجھ، اللہ اس کی آواز پر لبئی کہتے ہیں. نبی کے غلاموں، اگر تم قرآن پڑھو تو تمہاری آواز پہ لبیک نہیں خدا کہے. اللہ اکبر. کون قرآن؟ ومن تلاوتها كانت له نور يوم القيامة او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزم قرآن یہ وہ قرآن ہے، ومن تلاوتها كانت له نور يوم القيامة. جب قیامت کا دن برپا ہوگا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بصرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب وہ قیامت کا دن برپا ہوگا، میرے عزیزم یاد رکھو، اس وقت یہ قرآن جس کی تم تلاوت کرتے ہو، جس قرآن کو تم پڑھتے ہو، وہ قرآن نور کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کرے گا. سفارش کرے گا، مالک یہ وہ شخص ہے جو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، آج تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مالک اس کو جنت عطا فرما دے. فرمایا فیبلس تاج الکرامہ تھا. قرآن کو پڑھنے والوں تم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے گرمی کے موسم میں قرآن پڑھنے والوں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو. فیبلس تاج الکرامہ تھا. قرآن پڑھنے والوں جب قیامت کا دن برپا ہوگا، رب کائنات ایک خوبصورت تاج جو سونے، چاندی، جوہرات میں سجا ہوا، وہ خوبصورت تاج آپ کے سر پہ رکھے گا.
اور جس کی روشنی کتنی ہوگی؟ یہ سورج کی روشنی کتنی ہے؟ پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے، یہ روشنی کم پڑ جائے گی۔ یہ روشنی کچھ بھی روشنی نہیں ہے اس تاج کی روشنی کے مطابق۔ اس سورج کی روشنی کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس روشنی اس تاج کی ہوگی جو زندگی میں قرآن ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو وہ تاج پہنائے گا۔ فَيُبْرِسُ حُلَّةُ الْقَرَامَةَ، پھر قرآن پڑھنے والوں پھر اللہ جنتی لباس پہنائے گا۔ جب جنتی تاج اور جنتی لباس پہنایا جائے گا، اس کی روشنی پورے محشر کے میدان کو روشن کر دے گی۔ لوگ کہیں گے مالک ان کو یہ تاج تو نے پہنایا ہے، ان کو تو نے یہ لباس جنتی پہنایا ہے، یہ عزتیں، یہ احترام، یہ بلندیاں تو نے مالک کیوں عطا کی ہے؟ رب کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ میرے عزیزم یاد رکھو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ عزیزم یاد رکھیے، جب جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنتی تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور اتنی عزتوں کے ساتھ پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو بتائیے تو صحیح یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب بزرگ سوال کریں گے ہم تو قرآن پڑھ نہیں سکتے، ہم قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب بزرگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو جو قرآن پڑھ لیتے ہیں نا ان کا مقام ہے نا، اب جو قرآن نہیں پڑھ لیتے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو قرآن کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو دورا انعام عطا فرمائے گا، دگنا انعام عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پڑھ نہیں سکتا، یہ جو طریقہ غلط ہے، میں یہاں یہ دعوت فکر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہمارے بزرگ یہ سینہ بسینہ ایک بات چلتی ہے کہ بھائی جس کو قرآن ہی نہ آتا وہ ہر سطر پہ بسم اللہ پڑھی ہے۔ یہ بھائیو غلط طریقہ ہے۔ دیکھیں کوئی آیت عذاب کی ہے، کوئی آیتیں عذاب کی ہیں، کوئی خوشخبری کی ہے، کوئی منافقوں کی ہیں، کوئی کس انداز میں آیت نازل ہوئی ہے، تو آپ ہر آیت کے اوپر بسم اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ اصل طریقہ یہ ہے اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا آتا تو قرآن کی صرف زیارت کریں، ان لفظوں کو دیکھیں، وہ کمال کے لفظ دیکھیں، بس زیارت کریں تو اللہ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزم آج کے اس جمعہ المبارک کے خطبہ میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ سنبھالیں، اس کو اپنے سینوں میں چھپا لیں، اس قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ایک حافظ قرآن ایک حافظ قرآن اپنی 7 پیڑھیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، 7 پیڑھیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ حافظ صاحب چلو یہ جنت کا دروازہ کھولا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ حافظ کہے گا مالک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھائی تجھے جنت دے رہے ہیں، تو کہتے جنت میں نہیں جانا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا میں اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے ماں باپ کو لایا جائے، اس معاشر کے میدان میں ماں باپ کو لایا جائے۔ پھر وہ کہے گا میں بہن بھائیوں کے بغیر نہیں جنت میں جاؤں گا، اس کے بہن بھائیوں کو بلایا جائے۔ پھر وہ کہے گا میں اپنے جو میرے والد گرامی کے بھائی ہیں، چاچو تایا جو ہیں، میں ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، انہیں بلایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا میں اپنے ماموں اور خالہ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، تو ان کو بھی خاندان کو بلایا جائے گا۔ عزیزم جب تک وہ حافظ کہتا رہے گا اللہ بلاتا رہیں گے، بلاتے رہیں گے، جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے رب کہے گا اے حافظ قرآن اب خوش ہو، اب راضی ہو؟ کہیں گے ہاں اللہ ہم راضی ہیں۔ فرمایا ان سب کو لے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزم یہ وہ شان ہے اس حافظ قرآن کی جو ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے نا، تو قیامت کے دن اسے یہ انعام ملے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی میں تو پڑھاتے ہیں نا، مدارس میں نہیں پڑھاتے۔ ہم کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ہم ان کو مولوی بنائیں، ان کو حافظ بنائیں۔ ہماری تو یہ عزت نفس پہ حملہ ہوتا ہے
کہ ہمارا بچہ اتنے بڑے خاندان والے ہمارا بچہ ٹوٹی چٹائیوں میں بیٹھے. اور یاد رکھیے آپ نے دنیا سے جانا ہے. میں نے وہ زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ہے. ایک باپ تھا, آخری بات کرتا ہوں, اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا, ڈاکٹر بنایا, جائیداد بیچ کر, بزنس کو فروخت کر کے, اپنی پوری مال کو بیچ کر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا. جب ڈاکٹر بیٹا بن گیا نا تو باپ بڑا ہو گیا, چلنے کے قابل نہ رہا, چارپائی پہ لیٹ گیا, چلنے کے قابل نہیں تھا. اب اسے کھانسی کی مرض ہو گئی, وہ کھنستا ہے. تو بی بی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ابا جی کو کھانسی ہے, اور جب کھنستے ہیں نا تو کچھ تھوک باہر نکلتی ہے, ذرات نکلتے ہیں, برتنوں پہ گرتے ہیں, ہمارے بچوں پہ گرتے ہیں, ہمارے بچے بیمار ہو جائیں. اس کے کھنسنے کی وجہ سے جو ذرات منہ سے نکلتے ہیں اس سے ہمارے بچے, ہمارے بستر, ہمارے برتن سب کچھ خراب ہو جائے گا. اس بوڑھے کو پکڑو اور باہر پھینکو. لیکن اگر تم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ گے نا تو درجہ کیا ملے گا. اگر انتقال تو ہونا ہی ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, مرنا تو ہے ہی ہے نا. جب مرو گے نا تو غسل کی باری آئے گی نا, کسی مولوی کو تلاش نہیں کیا جائے گا کہ غسل دو. غسل دینے کی باری آئے گی تو حافظ قرآن اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو غسل دے گا. اور اگر جنازے کی باری آئے گی نا تو کسی مفکر اور محقق کو بلایا نہیں جائے گا کہ مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ. نہیں, بلکہ حافظ صاحب کہیں گے پیچھے ہٹ جو, آج میں اپنے باپ کا خود جنازہ پڑھاتا ہوں. مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, میں جنازہ پڑھاؤں آپ کا, میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ایک صرف امام مسجد ہوں, میرا آپ کے ساتھ یہ رشتہ ہے. میں اس درد سے دعا نہیں کروں گا آپ کے لیے جو درد کے لیے آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعا کرے گا. جو غم کے اندر ڈوب کر, اس پریشانی کے اندر ڈوب کر جو بیٹا باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے نا, کوئی اور دوسرا دعا نہیں کر سکتا. جو چوٹ بیٹے کو لگتی ہے نا باپ کے انتقال پر, وہ کسی اور کو نہیں لگتی ہے. کیا پتیجوں کو وہ چوٹ لگتی ہے, پانجوں کو وہ چوٹ لگتی ہے؟ نہیں, جو چوٹ بیٹے کو لگتی ہے نا وہ کسی اور کو نہیں چوٹ لگتی ہے. تو جب وہ جنازے کے لیے کھڑا ہوگا آگے, جب وہ دعا باپ کے لیے کرے گا تو وہ عرش کو ہلا دے گا. پھر قبر میں اتارنے کی باری آئے گی, وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ. آج میں کچھ وظائف پڑھ کے, کچھ دعائیں پڑھ کے میں آج اپنے باپ کو اپنی قبر کے اندر میں اتارتا ہوں. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتارے گا. جب مٹی بھی اوپر ڈالی جائے گی نا, کئی بار مٹی ڈالی جائے گی تو پھر وہ لوگ سارے گھروں کو پلٹ جائیں گے. تو جو حافظ قرآن ہوگا نا وہ باپ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوگا, وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا. تو جو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں نا, میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ یہ ڈاکٹر نہ بنائیں ڈاکٹر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دین اسلام کی تربیت بھی دیں. اگر ایسی تربیت انہیں اچھی دیں گے تو آپ کی قبر پہ جا کے کوئی فاتحہ بھی پڑھنے والا ہوگا. اگر ایسی تربیت, انگریزی تربیت دے دیں گے, بیٹے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. 2 گھنٹے اس کلینک پر ہے, 3 گھنٹے اس ہسپتال میں ہے, 4 گھنٹے اس ہسپتال میں ہے, کوئی ادھر ٹائم ہے, اسے تو ٹائم ہی نہیں ملے گا. انگریزی تربیت ہوئی تو صرف ٹائم ہی نہیں ہوگا. کیا آپ کی قبر کے پر آ کر فاتحہ پڑھے گا؟ اگر حافظ قرآن بنائیں گے تو یہ انعام و اکرام ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا کہ تمہیں غسل بھی دے گا, جنازہ بھی پڑھائے گا, دفن بھی کرے گا, فاتحہ بھی پڑھے گا, اور معاشر کے میدان میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بغیر وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. تو اس لیے آج کے اس پیغام میں دعوت فکر دیتا ہوں, اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں, قرآن کی تعلیم دلوائیں. یہ مت سمجھے کہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات سہی ہیں. جب آسانیاں ہوتی ہیں نا, بڑی بڑی آسانیاں ملتی ہیں, تب پڑھائیاں نہیں ہوتی. پڑھائیاں تب ہوتی ہیں مشکلات کے اندر. ہم نے وہ پڑھائیاں کی ہیں. حقیقت ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, ٹکڑے کھا کرنا, ٹکڑے کھا کر لوگ روٹی کھا جاتے تھے تو ہوٹل میں وہ جو کنڈے جسے کہتے ہیں وہ چھوڑ جاتے تھے. ہم وہ کنڈے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے, اور بھوک برداشت کر کے
ہم نے وہ زندگی کے وہ دن بھی دیکھے، گھر والے بڑی محنتوں سے بڑی آس کے ساتھ ہمیں یہاں سے رخصت کرتے تھے، خرچہ بھی دیتے تھے، لیکن بات یہ تھی کئی کتابوں کی فیس تھی، کالج کی فیس تھی، یونیورسٹی کی فیسز تھی، کتابوں کے اخراجات تھے، اور کئی اخراجات تھے، آنے جانے کے اخراجات تھے، لیکن جب کھانے کی باری تھی ہاسٹل کے اخراجات تھے، لیکن ہم اس انداز میں کھایا کرتے تھے۔ بڑی مشکلات کے وہ سفر ہم نے دیکھے، وہ دن دیکھے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے اس مالک نے دین اور دنیا دونوں علوم سے نوازا ہے، اور آج اللہ کا شکر ہے۔ تو یقین مانیے اگر آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا لیں گے نا تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اور کل قیامت کے دن بھی۔ میرے والد گرامی کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور جنازہ بھی پڑھایا، اور جب میں نے واللہ خدا کی قسم جنازہ اپنے باپ کا پڑھایا تھا نا تو جمع غفیر تھا لوگوں کا، تو لوگ عرش کرتے تھے کہ یار آج جنازے کے سرور ہی ہو رہی تھا۔ میں اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتا، واللہ خدا کی قسم لوگ عرش کرتے تھے کہ آج جنازے کا سرور کوئی علیحدہ ہی سرور ہے، آج کوئی مزہ ہی علیحدہ ہے، پتہ نہیں آج کون سی نورانیت اور کون سی رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے کہ آج جنازے میں کیفیت ہی کوئی علیحدہ نظر آ رہی ہے۔ جب بیٹا کھڑا ہو، باپ کی میت سامنے پڑی ہو، تو باپ کی میت سامنے بیٹا سامنے کھڑ کے جنازہ پڑھاتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزم اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں، ان کو دینی تربیت ایسی دیں تاکہ کل آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کی دولت سے